رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، سبحان اللہ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل بچھا رہا ہے روب و جلال سبحان اللہ، سبحان تیرا، اللہ۔ ہر دل بچھا رہا ہے روب و جلال تیرا، یا سبحان اللہ اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی سبحان اللہ۔ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی، دل ہے سو چیز تیری، سبحان اللہ، بے شک۔ جاں ہے سو محل واہ واہ، تیرا، بے شک۔ دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو محل تیرا، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی خمار سبحان اللہ، سبحان تیرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ماشاء اللہ، بہترین انداز اور خوبصورت اور دل نشیں انداز نعت خوانی کی آپ مالک ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہماری کیا اوقات ہے، وہ راہ دکھاتا رہتا ہے، وہ سمجھاتا رہتا ہے، اور ہدایت کی راہ اگر وہ نہ دکھائے تو ہم کہاں جائیں گے۔ مولا تیرا شکر ہے۔ اور جناب پارہ نمبر 10 سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اتنا بڑا انسینٹیو
اتنا بڑا ریوارڈ، اتنی پیاری ترغیب اور اتنا خوبصورت انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی فضیلت نہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یعنی جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے رکے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اول وقت میں صبر کرتے ہیں۔ آج صابرین کی شان بیان ہوگی، آج جناب شان رمضان نعمت افطار ٹرانسمیشن کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں یعنی ماہ رمضان اور خواتین میں بات ہوگی صابرین کے تعلق سے۔ ایک ٹریبیوٹ اور پیش کر دوں، آج 15 رمضان المبارک ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، تو جناب ہم اپنی عقیدتوں کا خراج آپ کو بھی بھیج رہے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے صابرین کا، اہل بیت اطہار کا، کہ میں سمجھتی ہوں کہ صبر کی بہترین مثال یہیں سے ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے وہ بیٹے ہیں کہ جو امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، راکب دوش عزت ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور ہم شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نام حسن ہے، اور جس اینگل سے جس زاویے سے دیکھیں حسن ہی ہیں، اچھے ہی ہیں، پیارے ہی ہیں۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ با کمال اور بے مثال اسکالر پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے۔ جناب ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، ماشاءاللہ عالمہ ہیں، اور انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، ہم سب ان سے سیکھتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، بہت دعا گو شکریہ۔ رہتے ہیں آپ کے لیے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب ہماری آج کی جو تیسری مہمان، میں پھر سے کہوں گی، عالم اسلام کا معروف نام، ہم کر رہے ہیں ان کو سلام، کہ جناب جن کی جو پیاری سی آواز ہے، سریلی سی جو آواز، انتہائی سریلی آواز، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں صبر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے۔ از روئے قرآن و حدیث کس طرح یعنی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، دراصل صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، جی، اور صبر کے لغوی معنی ہے رک جانا، جی، یا اس کو اور تھوڑا سا ایڈ آن کر لوں کہ برداشت کرنا۔ تو رکنا، برداشت کرنا یا انتظار کرنا، یہ کہلاتا ہے صبر۔ اور صبر وہ وصف ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اول العزم، یعنی یوں تو 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء اور رسول تشریف لائے، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ اول العزم جو سب سے زیادہ درجے پر فائز تھے وہ تھے جنہوں نے صبر کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں صبر کی تاکید بھی فرمائی، حکم بھی دیا، اس کے فضائل و برکات بھی عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ تم صبر اور نماز کو وسیلہ بنا لو، اور یہ جان لو کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کل امت سے خطاب ہے کہ جو بھی تمہیں دکھ یا تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو۔ اب چونکہ زندگی امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہاں حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، کچھ ہمارے دنیاوی بھی گولز ہوتے ہیں، کچھ ہماری لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، مگر حالات کے حساب سے، موسموں کے حساب سے، کبھی کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور رکاوٹ بن جاتی ہے، تو جو گولز ہمیں اچیو کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے۔ وہاں پر صبر کرنا، انتظار کرنا، دنیاوی طور پر بھی، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ حکم ہمیں شریعت نے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنت اس کے بدلے میں لے لو کہ تم نے صبر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں، فضیلت والے آ جائیں. تو ایک جماعت اٹھے گی لوگوں میں سے اور وہ اٹھ کر چل پڑے گی اور تیزی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جنت کی طرف جانے لگے گی. تو فرشتے عرض کریں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم فضیلت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو وہ کہیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جب دنیا نے ہمیں ستایا یا ہم پر ظلم کیا تو ہم نے صبر کیا. اگر کسی نے ہم سے بدسلوکی کی تو ہم نے عفو درگزر کیا. اگر کسی نے ہمیں محروم کیا تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. تو یہ ہماری فضیلت ہے. تو یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے کہ بے شک تم فضیلت والے ہو، تیزی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس وقت ان کو کہیں گے کہ جنت تمہارا ہی ٹھکانہ ہے. تو وہ جنت جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں صبر کیا. اور صبر یہ ہے کہ انسان تکلیف آنے پر شکوہ شکایت کیے بغیر، یعنی کوئی نیگیٹو کلمات کیے بغیر، کہے بغیر انتظار کر لے. اور اس کی مثال میں دنیاوی بھی دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے انجیکشنز جب لگتے ہیں، سوئی لگتی ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ اسکن میں سب کے ایک جیسی لگتی ہے. کچھ لوگ چیختے ہیں، کچھ منہ بناتے ہیں، کچھ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں. ہاں، اور کچھ بالکل خاموش. اکثر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کو درد نہیں ہوا، یعنی آر یو اوکے، کہ آپ کو فیل نہیں ہوا کہ سوئی لگی ہے. تو تھریش ہولڈ انسان کا کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تکلیف سب کو ایک جیسی ہوتی ہے، سب کا جسم خون سے اور گوشت سے بنا ہوا ہے، لیکن کون کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اور میں ایک چیز ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں، وہ بس میں آپ سے کوٹ کروں گی کہ صبر وہ خوبصورت اللہ کی نعمت ہے کہ وہ تکلیف کو ختم نہیں کرتی، مگر اسے برداشت کرنے کا ہمیں ایک کہنا چاہیے کہ اسٹیمنا عطا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل سرجریز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کلوروفارم یا آج کل تو ایپیڈیورل اور اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اینستھیزیا تکلیف کو ختم نہیں کرتا، وہ تکلیف کے احساس کو ختم کرتا ہے کہ آپ درد اتنا ہی ہے، جسم آپ کا کٹا ہے، آپ کی سرجری ہوئی ہے، درد اتنا ہی ہے، بس وہ جو درد کی فیلنگز کا احساس تھا آپ کے اینستھیزیا نے اس کو ختم کر دیا. تو صبر یا اس وقت سپریس کر دیا، بعد میں آپ کو وہ آئیں گی ساری چیزیں وہی. اور اسی لیے فرمایا کہ عین مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے. تو بس انسان شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، مگر انتظار کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم بھی دیا اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تم سے خوش ہوتا ہے، تبھی تمہیں امتحان میں ڈال دیتا ہے. اور اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کی جزا جنت سے کم نہیں ہوگی. کیا بات ہے، کیا ریلیٹ کیا ہے آپ نے، ماشاء اللہ. اور آج کل میں سمجھتی ہوں خواتین کو بالخصوص اور ویسے ہی ہماری امت کو، ہماری قوم کو واقعتاً صبر کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اس کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے اور رمضان میں نہیں آنی چاہیے لیکن زیادہ ہی آ رہی ہوتی ہے نا. تو آپ کی سمت آؤں گی. ہم بات کر رہے ہیں، مسکراتی رہیے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھی بات ہے نا، ہم پازیٹیو وائبس جانی چاہیے نا ہماری طرف سے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے صبر کی، اور صبر میں، اور اگر میں صبر کو برداشت کے ساتھ جوڑوں، جیسے انہوں نے کہا کہ تھریش ہولڈ کیا ہے اور کس طرح سے ٹالرنس لیول کو بڑھانا ہے، اور چوٹ سب کو لگ رہی ہے لیکن سب کا الگ الگ لیول ہے نا، بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. تو جناب بات ہو رہی ہے صبر کی اور برداشت کی، یعنی ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ لیول آف ٹالرنس. تو اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین
کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان در زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل حشر کے دن جس نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان ساقا پر، کل حشر کے دن جس نے اس امت یاسی کو سبحان اللہ کملی میں سبحان اللہ سبحان ہے، اس سب پہ بھی کرم امت یاسی کو کملی میں چھپانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سیدہ کے گھرانے کا ذکر، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، یہ وہ پیارا پیارا گھرانہ ہے کہ جہاں ہمیں ہر شخص، جہاں ہمیں ہر ہستی صبر کے اعلیٰ ترین مقام پہ، منصب پہ، مرتبے پہ فائز نظر آتی ہے۔ کیا ٹریبیوٹ پیش کیا، خوش رہیے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور ہم بات کر رہے ہیں آج جناب صبر اور مقام صابرین کے تعلق سے۔ آپ حقیقت بتلائیے کہ جو صبر ہے یعنی پیشنس ہے اور جو ٹالرنس ہے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر زنیرہ، تو ان دونوں کو یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس کا ڈفرینس کس طرح واضح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں میں بہت میجر فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم برداشت کی بات کریں، ہم کسی کی بات کو برداشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اداسی کا اظہار کریں، ناکامی کا اظہار کریں۔ لیکن جب ہم اس کے بالمقابل صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہو، کتاب اللہ اور سنت کو تھامے رہیں، جیسے بھی مصائب کا سامنا ہمیں ہو، ہم اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھیں، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات میں عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات انسان اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہوا کرتا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فریاد ہے وہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی اور پھر فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اپنی تکلیف کا ذکر تو آپ نے فرمایا ہے لیکن ساتھ میں فرمایا کہ تو ہی ہے جو اس تکلیف کو دور بھی فرمائے گا اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی انداز کو، اسی اظہار کو اللہ رب العزت نے پسند بھی فرمایا اور فرمایا نعم العبد انہ اواب،
कितने अच्छे बंदे हैं, कितने बढ़कर साबिर हैं और कितने अच्छे सब्र करने वाले हैं, और ऐसे हैं कि जो सब्र की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही परेशानी की हालत में मुतवज्जे हो रहे हैं। इसी तरह सय्यदुस साबिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक हमारे सामने है कि आपके शहज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गम का इजहार फरमाते हैं। आँखों से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्माने मुबारक से आंसू रवां हैं। ये इजहार करना ये सब्र के मुनाफी नहीं हुआ करता। सब्र के मुनाफी ये चीज़ है कि हम वावेला करें, अपनी मुसीबत का बार बार हर एक के सामने ज़िक्र करें और उदासी का इजहार करें, नाकामी का इजहार करें और इस तरह से गुफ्तगू करें कि काश हम ये ना करते तो ऐसा ना होता। तो हमें तकदीर पर राज़ी रहना है। ठीक, यही सब्र हमसे मुतालबा कर रहा है। और अगर कुरान के फरमान की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़स्बिर सब्रन जमीला, सब्र जमील इख्तियार करो। सब्र जमील क्या होगा? जैसे ही मुसीबत नाजिल हुई उसी वक्त सब्र किया जाए। पहले बहुत ज़्यादा शिकायत करके फिर ये कहना कि हमने सब्र कर लिया, ये सब्र नहीं है, ये बर्दाश्त है। तो यानी सब्र होता ही अव्वल वक्त में है। बिल्कुल अव्वल वक्त बाद में होगा, सब्र नहीं है, वो निकल अव्वल गया वक्त उस में कैटेगरी होगा। से। और इस तरह होगा कि शिकवा ना किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और उसके दिए पर राज़ी रहा जाए, यही सब्र कहलाता है। यानी अगर शिकवा आ गया, वैसे ही शिकवा हलाकत में डाल रहा है, तो अब ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस में शिकवा होता है, लेकिन जो पेशेंस होती है, जो सब्र होता है, जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, मकाम साबरीन की बात हो रही है, तो यहाँ शिकवा शिकायत नहीं आती लबों पे जनाब, बस सब्र होता है और राज़ी बरज़ाए इलाही रहते हैं। वो लोग शाकिरीन होते हैं, शुक्र करने वाले होते हैं, और फिर शुक्र में नफ़ा है। शुक्र जो है ना वो नेमत को बढ़ाता है। मैं आपकी समझाऊँगी, यानी अज़रुए कुरान आप इसको रिलेट कीजिए सूरह असर की रोशनी में जो सब्र का मकाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत ही वाज़ेह अहकामात इंसान की हिदायत के लिए और उसकी नजात के लिए अता फरमाए। हम हमेशा सब्र की बात करते हैं और हम समझते हैं कि इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। यानी हमें रफली अगर मैं कहूँ कि लगता है ये भी एक वस्फ़ है जो अगर हम में होगा तो कमाल है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे, हमें जज़ा मिलेगी, जन्नत मिलेगी। लेकिन दरअसल सब्र इससे बहुत बुलंदतर है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी में सब्र के बग़ैर ना तो हम अल्लाह की अताअत कर सकते हैं और ना ही हम सब्र के बग़ैर अल्लाह की नाफरमानी से बच सकते हैं। और सूरह वल असर में तो अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया कि इंसान आजमाइश के लिए पैदा किया गया और उमूमी तौर पर वो खसारे में है, नुकसान में है। वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिल सब्र, के हर शख्स जो इन औसाफ का मालिक नहीं है वो जान ले कि उसके लिए खसारे के सिवा, फेलियर के सिवा, लॉस या कहना चाहिए नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं है। वो कौन है जो इस फेलियर से बच सकते हैं, जो कामयाब हो सकते हैं? ईमान होगा, आमाले साहले होंगे, ये तो ज़ाहिर ज़रूरी है। लेकिन अब ये ईमान और आमाले सोहले के लिए सब्र ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, रब्बुन अल्लाह सुम्मस्तकामू, और फिर कायम रहे उस पर, वहाँ ईमान के लिए भी सब्र चाहिए, आमाले साहले के लिए भी सब्र चाहिए। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जन्नत में एक गिरोह को दाखिल किया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि साबरीन जन्नत में दाखिल हो जाएं। जब वो दाखिल होने लगेंगे और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जाएंगे तो मलाइका खुशी तो मलाइका फरमाएंगे कि तुम कौन हो, बड़ी तेजी से जन्नत की तरफ जाते हो? तो कहते हैं कि हम सब्र वाले हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सब्र क्या था, यानी किस बात पे तुमने सब्र किया? तो वो जवाब में कहेंगे कि हमने अल्लाह की अताअत पर सब्र किया और उसकी नाफरमानी से बचने के लिए सब्र किया। यानी नेक काम करते रहना और कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली करते रहना सब्र के सिवा मुमकिन नहीं है, और गुनाह से बचना भी सब्र के सिवा मुमकिन नहीं है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। और फिर तीसरी चीज़ जो सब्र के लिए आ जाती है वो दुनियावी रंज, आलाम, मुसीबतें, आजमाइशें, जिसके लिए अल्लाह ने फरमा दिया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वज्जुइ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, के ये सब आजमाइशें, किसी को भूख से, खौफ से, जान से, बीमारी से, मर्ज से, अपने किसी प्यारे के बिछड़ जाने से, ये सारी आजमाइशें हैं, इन पे भी सब्र करना। तो सूरह वल असर में कामयाबी का राज बताया जा रहा है, उसकी टिप्स बताई जा रही हैं, उसकी कीज बताई जा रही हैं कि ना सिर्फ ये कि हमने खुद ईमान और आमाले साहले में सब्र इख्तियार करना है, बल्कि हम इस दर्जा आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, इंसान अगर ऑनेस्ट है तो वो नसीहत करने के लिए उसका मुंह तभी पड़ता है कि जब वो खुद अमल करता हो।
کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود یہ کام نہیں کر رہے, ان سے کہیں گے تو وہ کیا, بچوں سے آپ کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے تو یہ بات کی نہیں اور آپ ہمیں کیسے نصیحت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ خود عمل کے بعد اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اب آپ واعظین کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو وصیتیں شروع کر دیتے ہیں, نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں کہ حق پر قائم رہو, کیونکہ حق پر قائم رہنے کے لیے بھی پیشنس, صبر درکار ہے. جی. اور پھر صبر کی تاکید کرتے رہیں گے کہ جیسے ہم نے عرض کی دنیا میں 3 ہی چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے نا. ایک خاص طور پہ مسلمان کا اللہ کی اطاعت کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اور تیسری چیز جیسے میں نے عرض کی کہ دنیاوی تکالیف میں صبر کرنا ہے. تو جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنا لیں گے, ہم صبر کو نہیں اپنا لیں گے, اور اگر میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں صبر کے سوا ہمارے پاس چوائس کیا ہے. یعنی اگر میں شور کروں, واویلا کروں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ میرے باس ہیں اور آپ نے مجھے جاب سے نکال دیا فار ایگزامپل, میرے شور سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا ڈیسنٹلی ریئیکٹ کروں؟ شاید میرا منہ دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے. تو لڑنے جھگڑنے شکوہ کرنے سے اور نیگیٹیوٹی یعنی اور ان بے سارے صبری کا آرڈرز میں مظاہرہ. حکمتیں ہیں. آپ دیکھیے ہمارے لیے یہ اچھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں نا کہ صبر جو ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین وَلَئِن صَبَرْتُمْ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم صبر کر لو. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت, اس کی رضا. اور یہ آزمائش یہی تو ہے. کبھی کبھی ہم آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کتنا وفادار ہے. اچھا, اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کے لیے امتحان نہیں لینا پڑتا, بلکہ ہماری اوقات ہمیں دکھانے کے لیے امتحان کہ تم یہ ہو, اندر سے تم یہ ہو, تم اتنے وفادار ہو میرے. تو اس لیے وہ ہمیں امتحان میں ڈالتے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کو میں نے اتنی نعمتیں دی تو اس نے کتنی شکر گزاری کی. اب اگر کچھ لے لیا, اور آخر میں بس چونکہ مجھے لگ رہا ہے میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام 16-17 سال آزمائشوں میں رہے. کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ آپ کو ان تکالیف سے نجات عطا فرما دے, آپ پیغمبر ہیں, آپ کی دعا سنی جائے گی. تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ اتنے سال رہی, اللہ نے مجھے کیا نعمت عطا نہیں کی تھی؟ مجھے حیا آتی ہے کہ ابھی آزمائش میں ڈالا ہے اور میں شکوہ کرنے پہنچ جاؤں. فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. پھر وہ 16-17 سال بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے آپ بچا لیجئے, اور آپ ہی دعاؤں کے سننے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. تو ہمیں بس یہی سیکھنا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے نہیں تو ہم کر کیا لیں گے. ایک کانسیپٹ یہ ہے نا, چیخیں گے, چلائیں گے, شکوے کریں گے, مزید کمپلیکیشنز ہمارے لیے بڑھتی چلی جائیں گی. جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی, سرجری تو ہونی ہے, چیخ کر کروا لیجئے, لڑ کر کروا لیجئے, اور وہ سرجری آپ کی فائدے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے نا, یہ تو پتا ہے کہ نہ کروائیے, پھر بیماری کو پنپنے دیجئے. آپ اپنے وش سے آئیں, کانسنٹ فارم سائن کروا کے آئیں, سب ہو چکا ہے. تو فائدہ کچھ نہیں ہے, بلکہ جو اسٹاف ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے بعد, ہے نا, واویلا کرنے سے. آپ کی سمت آ رہے ہیں اور مقام صابرین کی بات ہو رہی ہے. نشانیاں کیا ہیں جناب؟ مقام صابرین کی آپ نے بات کی, تو صابرین کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوگا اسے کسی چیز کی پھر پرواہ باقی نہیں رہتی. بے شک. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یحب الصابرین, اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اولئک هم المہتدون, یہی ہدایت یافتہ ہیں, یہ ہدایت کو پانے والے ہیں. اور ان کی علامات کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو صابر ہوگا وہ شکوہ نہیں کرے گا. جب اس پر کوئی بلا نازل ہوگی وہ اپنے پیش نظر یہ بات رکھے گا کہ مجھ پر مصیبت تو آئی ہے, لیکن اس کا بھیجنے والا علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, حکیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. لا یظلم, وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا, احدن ابدا, کسی پر بھی کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. اس نے اگر یہ مصیبت مجھ پر نازل کی ہے وہ یقیناً اس سے نکلنے کی راہ بھی مجھے ضرور عطا کرے گا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صابرین ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں, کیونکہ جب کسی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ اس کی دی ہوئی اچھی چیز پر بھی راضی ہوں گے اور تکلیف پر بھی راضی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صابرین ہیں وہ اللہ رب العزت سے ضرور محبت کرنے والے ہوں گے, اور ان کی نگاہ اخروی اجر کی طرف ہوتی ہے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر تم آخرت میں اس اجر کو دیکھ لو جو تمہیں دیا جائے گا صبر کرنے کی وجہ سے, تو تم آخرت میں یہ تمنا کرو گے جب تم اس اجر کو دیکھو گے کہ کاش ہماری
جو ہماری کھالیں ہیں ان کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے دنیا میں اور اس کا اجر آج آخرت میں پاتے. تو ایسی تکالیف تو ہم پر عام طور پر آتی بھی نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس پر اگر صبر کر لیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو بڑے امور میں سے قرار دے رہا ہے اور ایسے لوگوں سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب. یہ ہے مقام صابرین کہ ان کو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا انسینٹیو دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم اجعلنا من النساء الصالحات. یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. ہمیں صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. آج کا پروگرام ہم صبر ہی کے تعلق سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں اور ہم سب کی پسندیدہ ثنا خواں محترمہ انبر اشرف بھی تشریف رکھتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں صبر کی، تو اب اگر ہم اس کا کنٹراسٹنگ کیریکٹر دیکھیں کہ جو صبر والے نہیں ہیں، بے صبرے ہیں، تو بے صبری کے کیا نقصانات ہیں؟ بے صبری یعنی امپیشنٹ اگر کوئی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ آزمائش ہے، اور آپ جو ابھی ہم نے بات کی کہ صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو کوئی نیکی، کوئی مقام، کوئی درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور اس درجے کی جو اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اجر دینا چاہتے ہیں، اس کے قائم مقام اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا. کسی بات پہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو وہ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ انڈر آبزرویشن ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نوازنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہ پیشنس کو چھوڑ دیتا ہے. بہت ہی زیادہ بے صبری کے کلمات، ناشکری کے کلمات کہہ جاتا ہے اور اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. اگر یہ تو آخرت کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو پھر بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. جب جزا صبر والوں کے لیے ہے تو بے صبروں کے لیے کوئی جزا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت کے لیے بھی اور دنیاوی معاملات سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کو پیشنس چاہیے. آپ ایک پلانٹ گرو، ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ ٹماٹر اگر آپ لگا لیں گے پلانٹ میں تو وہ اگ جائے گا. ہم نے ایک پاٹ میں وہ ٹماٹر لگا لیا تو اب ہر روز دیکھتے تھے کہ کیا صورتحال ہے. پھر آخر کار ایک اس میں ٹماٹر لگ گیا اور وہ ہم سے اب صبر نہیں ہو رہا کہ یہ تو ہرا ہرا سا ہے، یہ پتہ نہیں لال ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کو توڑ دیا. اور وہ دوسری طرف ہمارے اور بہن بھائی جو تھے انہوں نے انتظار کیا تو وہ ان کے ٹماٹر جو تھے وہ سرخ اور مزیدار اور ہمارے کچے. تو جو ہمارے ہاں محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ اگر آپ انتظار کریں گے تو وہ پھل پکے گا اور وہ پکے گا تو ہی اس میں لذت اور ذائقہ آپ کو نصیب ہوگا، اس کا فائدہ نصیب ہوگا. تو جو لوگ بے صبرے ہیں دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک دن آپ نے ایک بزنس شروع کیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پروفٹ تو نہیں ہوا. سالوں لوگوں کو لگتے ہیں، آج جو نامی گرامی بزنس مین ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور میں فوراً دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو گئی تھی، بلکہ سفر کیا ہوگا انہوں نے، بہت سی تکالیف صحیح ہوں گی، بہت سی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہوگا. پھر صبر کرنے والے جو ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ریلیشن شپس ان کے بہتر رہتے ہیں. اور جو بے صبرے ہیں ہمارے صبر کی ہم سے زیادہ ہمارے رشتوں، ہمارے تعلقات کو ضرورت ہوتی ہے. تو جن میں صبر نہیں ہوتا نہ ان کی دوستیاں قائم رہ سکتی ہیں، نہ ان کے رشتے قائم رہ سکتے ہیں، وہ اپنی ریپو نہیں بنا سکتے، آپ کسی کی گڈ بکس میں نہیں آ سکتے اگر آپ بے صبرے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے بھی، مالی پریشانیوں کا بھی وہ شخص شکار ہوتا ہے. لوگوں کا ٹرسٹ وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا، لوگوں کا کبھی بھی اعتماد حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بے صبرا ہے اور ایسے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر اس کے اپنے گولز ہوں گے زندگی میں، کچھ اس کے مقاصد ہوں گے جن کو وہ دنیا میں بھی اچیو کرنا چاہتا ہوگا، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی ان گولز کو اچیو نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے صبر یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ ڈاؤن کر دیں اور گیو اپ کر دیں. صبر یہ ہے کہ آپ یا تو انتظار کریں یا کوئی اس کا کہتے ہیں نا پلان بی بنائیے. میں نے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے
کہ اس میں رکاوٹیں آ گئیں. تو جس شخص میں صبر ہوگا وہ فوری طور پہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی, وہ سوچے گا کہ اب یہ کام تو میں نہیں کر پا رہا تو کوئی دوسرا طریقہ اس کا اختیار کروں یا دوسرا کام کروں. تو بے صبرے لوگ کبھی بھی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے, اپنے رشتوں کو قائم نہیں رکھ سکتے, اطاعت پر, دین پر, عبادت پر جمے نہیں رہ سکتے. منافقوں والا حال ہو جاتا ہے, آسان راستے ہوں تو چلتے رہتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں تو دین کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتے. جی جناب, یہ تو ہے نقصانات. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اندر صبر کو پیدا کیا جائے. تو کیسے پیدا کیا جائے اپنے اندر صبر اور اطمینان؟ جی بالکل. جو اس کے فوائد ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ذکر کر دیتی ہوں. حدیث پاک میں ذکر ہوا الصبر ضیاء, یعنی صبر روشنی ہے. ایسی روشنی ہے, ایسا نور ہے کہ جب یہ روشن ہوگا, انسان صبر کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے سامنے اندھیرے, اس کے سامنے جو اس کی تکالیف ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ وقتی طور پر ہیں, یہ ختم ہو جائیں گی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, تو جب وہ یہ پیش نظر رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو راہ حق کی طرف اس کی ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے پیش نظر یہ بات بھی, جو صبر کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے پیش نظر یہ بات رکھنی چاہیے کہ اطمینان قلب اور سکون قلب یہ کسی میڈیسن سے نہیں ملے گا. آپ کو ڈپریشن کی میڈیسن مل جائے گی, انگزائٹی کی مل جائے گی, لیکن اطمینان قلب کی کوئی دوا نہیں. سبحان اللہ. صبر ہے اطمینان قلب کی دوا. اور اخروی اجر پر نظر رکھنا, اگر یہ باتیں ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہوگا. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے صبر کی دعا کرنا. ہم دنیاوی اعتبار سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں, رزلٹس کی دعائیں ہوں گی, گھر بار کی دعائیں ہوں گی, مال و دولت کی دعائیں ہوں گی, لیکن ہماری دعائیں عام طور پر اللہ کی محبت اور صبر حاصل کرنے جیسی انمول نعمتوں سے خالی ہوتی ہیں. تو ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. وہی جو قادر ہے, والی ہے, معطی ہے, عطا کرنے والا ہے, تو وہ صبر بھی دے گا, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صبر کا سوال کریں. اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جو صابرین ہوں, جو صبر کرنے والے ہوں, اس کو بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک بات پیش نظر رکھیں کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں اس وقت زوال نعمت کو اپنے پیش نظر رکھنا, اپنے سامنے رکھنا. یہ نعمت ملی تو ہے لیکن یہ کسی بھی وقت مجھ سے زائل بھی ہو سکتی ہے. جب ہم یہ اپنے پیش نظر رکھیں گے, ہمارے سامنے ہوگا یہ تصور, تو پھر جب نعمت جائے گی تو بہت زیادہ ہم اس کے اوپر ڈسہارڈ نہیں ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں گے. اسی طرح اپنے بچوں کو جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے واقعات سنانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے صبر کیا, ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ مقام صبر پر اس طرح فائز ہیں کہ اس صبر سے بھی لذت حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت جس کو مل جائے گی اس کو صبر میں لذت محسوس ہوگی. تو یہ واقعات جب ہم اپنے اکابرین کے بچوں کو بتائیں گے تو وہ بچے جو کارٹونز دیکھ کر ان کریکٹر کو فالو کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ پھر صبر کے بھی جو ہیں وہ پیکر بنتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اسی طرح اپنی مصیبتوں کا دوسروں ہر کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا. جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنی تکالیف, اپنی بیماریاں ڈاکٹر کو تو بتائیں لیکن ہر کسی کو ڈاکٹر نہ بنائیں. ہر کسی کو جو ہم ذکر کرتے ہیں اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تکلیف چھوٹی سی ہوتی ہے مگر بڑھا کر بتایا جاتا ہے تاکہ توجہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے. تو صرف اللہ رب العزت کی توجہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ نیت بھی کریں اور اسی بات کو پیش نظر رکھیں کہ صرف اللہ رب العزت ہی ہماری تکلیفوں کو, ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا ہے. جب یہ پیش نظر ہوگا تو امید ہے کہ ہمیں بھی صابرین کی فہرست میں شامل کر دیا جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. سلامت رہیے. اور بہت پیارے میسیجز عالمہ صفا فاطمہ کی گفتگو میں ہم آپ کے سپاس گزار ہیں. ہم شکر گزار ہیں پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ آپ کے. ماشاء اللہ بہترین گفتگو, جامع معنی کلام آپ فرماتی ہیں اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم تھینکفل ہیں اپنی بہت پیاری سی ثنا خواں. کہاں کہاں آپ کے فینس موجود نہیں ہیں اور ہم بھی آپ کے فین ہیں اور آپ کو دیکھ کے طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. آپ کی آواز کی چاشنی ہمیں آپ کا مداح بننے پہ مجبور کرتی ہے. آپ کی آواز پہ ہی اختتام کریں گے. جناب
آج ہم نے بات کی صابرین کے تعلق سے، صبر اور مقام صابرین کے تعلق سے. تو اگر آپ نے صبر دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صبر دیکھیے کہ جب غار ثور میں آپ نے کس طرح کلیننگ کی، کس طرح حضور کے آپ ساتھ ساتھ موجود رہے، اور پھر کس طرح جب سانپ نے ڈس لیا تب بھی آپ نے یعنی آنسوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل رہا ہے. آپ نے اگر صبر دیکھنا ہے تو آپ اکابرین کا صبر دیکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر دیکھیے، سید الصابرین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کے اہل بیت اطہار کا صبر دیکھیے. 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا صبر دیکھیے کہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، دست بردار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروانا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ یہاں فتنہ ہو. یہاں حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، یہاں کرسی کے لیے جناب کیا 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 جا رہا ہے، اور وہاں اہلیت رکھتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑا جا رہا ہے، منصب سے ہٹا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امت میں کوئی جناب امت میں صلح ہو جائے اور امت کے لیے محبت کی رائے ہموار ہوں. آپ فتنہ فساد نہیں چاہتے تھے. اے کاش کہ آج امت مسلمہ کو اچھے حکمران عطا ہو جائیں. پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی غلطی، کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میری پیاری بہن سائمہ، تمام کیمرے پہ جو لوگ موجود ہیں، میرے آڈیو پہ جتنے بھائی موجود ہیں، دانش بھائی، ہمارے صابر بھائی، سب لوگوں کے لیے میں دعا گوں ہوں، اسماعیل بھائی کے لیے، سب لوگوں کے لیے اللہ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لگیاں نی مجھا لگیاں نے بوجھا گڑ لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجا گڑ لائی رکھی سونیاں چنگے ہاں کے مند ہاں چنگے ہاں کے مند ہاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما پردہ جے پایا ایتے پائی رکھی سونیاں پردہ جے پایا ایتے پائی رکھی سونیاں چنگے ہاں کے مندے ہاں چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے بوجھا نا تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی تیرے ہاتھ ڈھور سائیاں آپ ہی چڑھائی تیرے ہاتھ ڈھور سائیاں آپ ہی چڑھائی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں چڑھی ہوئی
ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੁਣਿਆ